لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2450 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم بردبار بننے کی کوشش سے نصیب ہوتا ہے۔ جو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھلائی دے دی جاتی ہے، اور جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ بڑی حکمت کی باتیں بتائی گئی اس حدیث میں۔ ویسے تو اللہ کے رسول کی ہر بات ہی حکمت ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا کہ علم کیسے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کے سینے میں علم محفوظ ہو جائے، بھئی وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ جیسے آپ دنیا کا علم سیکھتے ہو، اس کے لیے 25 سال لگاتے ہو، اسی طرح دین کا علم بھی سیکھو گے تو آ جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہوگا لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، جی فلاں میرے شیخ نے میرے اوپر جو ہے وہ فیضان نظر کر دیا اور میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ارے بھئی ایسا نہیں ہوتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور جو قرآن سکھائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے قرآن سیکھنے کو پہلے کہا اور قرآن سکھانے کی بات بعد میں کی۔ اور یہ جو بہترین آدمی ہے اس میں شاگرد کو اور استاد دونوں کو شامل کیا، اور شاگرد کا جو ہے وہ درجہ پہلے نمبر پہ رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھائے، نہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں بہترین ہیں۔ قرآن سیکھیں گے تو پھر ہی سکھائیں گے۔ تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بردبار بننا چاہتے ہیں، بردبار کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان اپنا غصہ کنٹرول کر لے، ایک انسان جو ہے وہ حوصلے اور صبر کے ساتھ گزارا کرے، اس کا نام بردباری ہے۔ تو بردباری بھی اپنی تربیت کرنے سے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ جی اپنا غصہ کنٹرول کر لیں اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہترین ہو جائے۔ یہ مسلسل اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ بردباری جو ہے، بردباری سیکھنے سے آتی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں آہستہ 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 آپ اپنے نفس کی تربیت کر لیتے ہیں، اور اس کام کے لیے روزہ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ روزے کے ساتھ انسان کو اپنی خواہش نفس پر قابو پانا آتا ہے۔ جب روزے میں ہم کھانے اور پینے اور اپنی شہوت کی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنے گناہ سے بچنے کی خواہش کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو تحمل بردبار بننے کی کوشش سے نصیب ہوتا ہے، اور جو بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھلائی دے دی جاتی ہے، اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس سے لیے بچا لیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے جس کام کی نیت کی آپ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب آپ کوشش کرتے ہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کسی کو نیک نہیں بناتے، یہ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو برا بھی نہیں بناتے۔ اگر اللہ نے ہی نیک بنانا تھا اور اللہ نے ہی اگر برا بنانا تھا تو جنت اور دوزخ کا کیا فائدہ؟ جنت اور دوزخ ہے ہی اسی لیے کہ جس شخص نے برائی کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود برائی سے بچنے کی کوشش کی اور اس نے نیک بننے کی کوشش کی تو اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ ورنہ اگر سارا معاملہ اللہ پر ہی تھا تو پھر میں آپ کو بتاؤں جنت اور دوزخ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی سے آپ کو ایک اور بھی بات سمجھ آتی ہے، فرشتے جن کو برائی کا اختیار نہیں ہے
ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں حساب کتاب کا ذکر ہوتا ہے وہاں انسان اور جن کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو جانور ہیں، چرند اور پرند اور حیوانات، یہ تمام بھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، ان کا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ بلائی کی توفیق دے دیتے ہیں۔ آپ نے نیت کر لی، آپ نے بلائی کرنے کی کوشش شروع کر دی، اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف 1 قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ ایک شخص میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ ایک شخص میری طرف جو ہے دونوں بازو پھیلا کے آتا ہے میں اس کے پاس یوں کر کے آتا ہوں۔ تو یہ نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیت اپنی کر لیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہاں پہ تو یہ الفاظ ہیں کہ علم سیکھنے کے ساتھ آتا ہے، حلم بردباری کرنے کی کوشش کرنے سے آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے تو جب وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور جو پاک دامن رہنے کی کوشش کرتا ہے میں کسی سے سوال نہ کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کو اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل چیز آپ کی نیت ہے، آپ کا ارادہ ہے، اور آپ کو اسی ارادے کا ہی اجر ملنا ہے۔ باقی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، راستے بھی اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، آسانیاں بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا جو اس معاملے میں جو حصہ ہے وہ اس کی ارادے کا، اس کی نیت کا ہے۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کا ارادہ کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کے مہینے میں آج اس وقت آپ یہ باتیں سن رہے ہیں، اسی وقت ہی اللہ سے نیت کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے علم سیکھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے جو ہے حلم سیکھنے کی توفیق دے، مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول فرما دے، مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول فرما دے، اور ساتھ ساتھ اپنی نیت کریں، عمل کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 2451، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب القرآن کی مثال ایک بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے، اگر وہ اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ اونٹ بھاگ جائے گا۔ قرآن کی مثال ایک اونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ کو اگر آپ باندھ کے رکھیں تو یہ آپ کے قابو میں رہتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، اونٹ جو ہے نا، اس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اونٹ بھاگنے میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ تو جب اونٹ کو باندھتے ہیں نا، ہم اپنے یہ بکری اور گائے وغیرہ کو تو گلے میں رسا ڈالا ہوتا ہے اور اسی کو پکڑ کے تو ہم باندھ دیتے ہیں، لیکن جب اونٹ کو باندھتے ہیں تو اس کی ایک ٹانگ کو بھی ساتھ باندھتے ہیں کیونکہ یہ بھاگنے میں بڑا تیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ اگر تو آپ اس کی ٹانگ بھی باندھتے ہیں اور اس کے گلے میں بھی رسا جو ڈالا ہوتا ہے اس کو بھی باندھتے ہیں تو تب تو آپ کا کنٹرول اس پہ باقی رہتا ہے، ورنہ وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو جب تک آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور جب آپ تھوڑے سے قرآن سے غافل ہوتے ہیں قرآن بھاگ نکلتا ہے۔ کیا مراد؟ یہ حقیقت ہے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بڑی مشکل سے حفظ کیا، 2 دن اس کی دہرائی نہ کی قرآن بھول جاتا۔ اور اگر آپ نے قرآن حفظ کر لیا اور قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ نے تراویح میں قرآن نہ سنایا، اپنا یہ روٹین نہ بنایا یا تہجد میں اس کو نہ پڑھا، تو میں آپ کو بتاؤں جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یوں پتہ لگے گا کہ جیسے میں نے قرآن یاد ہی نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو روزانہ دہراتے رہیں، ورنہ آپ کو دوبارہ نئے سرے سے یاد کرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت
حافظ قرآن بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ میری ایک بیٹی نے قرآن حفظ کیا، اب قرآن حفظ کرنے کے بعد ظاہر ہے اسکول چلی گئی، کالج چلی گئی۔ اب کالج جانے کے بعد اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ میں تراویحیں پڑھاؤں، قرآن بالکل نہیں آتا تھا۔ اپنی پڑھائی چھوڑ دی، اور پڑھائی چھوڑنے کے بعد روز 2 رکوع کر کے سارا قرآن پھر یاد کیا، پورا سال لگایا اس پر۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے یہ بڑی جلدی آپ کے سینے سے نکل جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے حافظ قرآن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت رکھی کہ قیامت والے دن اسے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے جو درجات ہیں ان پہ چڑھتا جا، اور اس کا آخری مقام وہ ہوگا جہاں پہ اس کا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ 100ویں درجے تک چڑھ گیا ہے تو 100ویں درجے تک اس کی جگہ ہوگی۔ تو قرآن کو یاد کرنے سے بھی اپنے سینے میں محفوظ کریں، اور ایک اور قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے جو قرآن پر میں پڑھیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ عمل کرنے سے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو قرآن کو اپنے دماغ کا حصہ بنائیں حفظ کے ساتھ، اور اس کو اپنے جسم کا حصہ بنائیں اپنے عمل کے ساتھ۔ اس طرح قرآن کو اپنے حفظ اور اپنے عمل، علم اور عمل دونوں کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2454۔ ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، عنقریب فتنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، تب ہم کیا کریں؟ آپ نے چٹائی کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، تم ایسے کرنا۔ ایک دن آپ نے فرمایا عنقریب فتنے ہوں گے۔ بہت سے لوگ اسے سن نہ سکے تو معاذ بن جبل نے کہا، کیا تم اللہ کے رسول کی بات نہیں سن رہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عنقریب فتنے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا، تم اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ یہ کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوں بیٹھے، صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں کو ان فتنوں کے بارے میں بتاتے رہے جو قیامت تک آتے رہیں گے۔ درمیان میں صرف آپ نمازوں کے لیے اٹھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ سارا دن انہیں ان فتنوں کے بارے میں بتاتے رہے۔ تو ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے فتنوں کے بارے میں بتایا تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس وقت کیا کریں؟ تو آپ نے چٹائی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور آپ نے کہا، تم ایسے کرنا، یعنی ایک جگہ بیٹھ جانا، ان فتنوں میں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے گھر میں پناہ لے لینا، اپنے گناہوں پہ رویا کرنا، تمہارا گھر تمہیں سنبھالے، اپنے گناہوں پہ رویا کرنا اور ان فتنوں میں شامل نہ ہونا۔ اب معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن سکے۔ انہوں نے پھر پوچھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیا کریں فتنوں کے دور میں؟ پہلی دفعہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر کو پکڑ لینا، اپنی چٹائی کو پکڑ لینا۔ آپ نے چٹائی کا کونا پکڑا اور اس کو پکڑ کے فرمایا کہ تم اس طرح کر کے اپنی چٹائی کو پکڑ لینا۔ مراد کیا تھی؟ اپنے گھر میں رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے گناہوں پہ روتے رہنا اور ان فتنوں میں حصہ نہ لینا۔ ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنے پہلے معاملے کی طرف پلٹ آنا۔ پہلے معاملے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے اسلام کی ابتدا میں تھا، دین کی دعوت دی اور دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کیا، اور ایسے معاملوں میں نہ پڑیں جو کہ لڑائی اور جھگڑے والے ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، امت فتنوں میں گھری پڑی ہے۔ فتنہ ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار فتنے ہیں۔ الحاد کا فتنہ جو ہے
وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، اور یہ یورپ کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیے جی، مسلمانوں کا اپنا فتنہ، نفاق کا فتنہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے دین پر اتنا پکا نہیں ہوتا، دعویٰ دین کا کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے عقیدے اور عمل میں خرابی ہوتی ہے۔ یا تو عقیدہ درست نہیں ہوتا، یا اگر عقیدہ درست ہوتا ہے تو عمل میں کمی ہوتی ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو آج کل ہم بڑی عام دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح فحاشی شیطان کا ہتھیار ہے، اللہ کا خوف اور تقوی باقی نہیں رہا، مانگنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، خطیب زیادہ ہو گئے ہیں اور فقیہ کم ہو گئے ہیں، عورت جو ہے وہ گھر سے نکل چکی ہے، وہ چراغ خانہ کی بجائے شمع محفل بن چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں یورپ کی طرف سے ہمارے اوپر ان کی یلغار کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں اپنے دین پہ قائم رہنا ہے اور ہمیں اسی اول کی طرف لوٹنا ہے جس اول کی طرف ہماری امت کا پہلا حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، ان فتنوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جیسے امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو امت کا پہلا حصہ کیا تھا؟ امت کا پہلا حصہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ آج کیا کریں؟ وہی کام کریں جو سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ علم حاصل کیجئے، ان کے طور طریقوں کو جاننے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ فتنوں میں اگر تو آپ اتنی زیادہ آپ کے اندر ہمت ہے تو فتنوں میں لوگوں کی رہنمائی کیجئے، ورنہ زیادہ بہتر ہے اپنے گھروں میں ان فتنوں سے علیحدہ ہو کر اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حدیث نمبر 2455، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بیان کرتا ہوں، میں تمہیں جو باتیں بیان کرتا ہوں جو تم میں سے موجود ہے وہ غائب کو بتا دے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ 1,20,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تو حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں کہ آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے وہ مشن اللہ نے پورا کر دیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ تمام کفار مکہ اور تمام دشمن آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار تھے اور آپ پر جان نثار کرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امت کو دین کا حکم بھی دیا۔ ویسے تو پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے ہی رہے تھے، لیکن حجۃ الوداع میں آپ نے پورے دین کی تبلیغ کی۔ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے کیا تھا، تو آپ سمجھ لیجئے دین مکمل ہو چکا تھا۔ اور اسی حجۃ الوداع میں وہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یہ جو حجۃ الوداع ہے یہ آپ کی وفات سے صرف 4 ماہ قبل ہوا تھا۔ تو اس میں آپ نے پورے دین کی تبلیغ کی، پورے دین کے جو احکامات تھے مجموعی لحاظ سے صحابہ کو بتائے، اور سب سے آخر میں پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم پر پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت اپنی انگلی کھڑی کی تھی اور کہا تھا اللہ تو گواہ رہنا، تو نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی، تو اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی تھی۔ تو اس کے ایک بات آپ نے اور بھی فرمائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ لوگوں جو تم میں سے یہاں موجود ہے، وہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس کو میرا پیغام پہنچا دے،
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو شخص حاضر ہے وہ غیر حاضر کو میرا پیغام پہنچا دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم جانتے ہو تو اسے بھی امت تک پہنچا دو۔ تو دین کا پیغام دینا، دین کی دعوت دینا، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ پہلے انبیاء آتے رہتے تھے اور جب لوگوں میں برائی اٹھ کھڑی ہوتی تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی اور نبی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اب انبیاء کی جو ذمہ داری ہے وہ کن کے سپرد ہے؟ علماء کے سپرد ہے۔ باقی یہ ہر امتی کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہر امتی جو ہے جتنا اس کو علم ہے وہ دوسرے کو پہنچا دے، دین کی دعوت دیتا رہے، اور یہ دین کی دعوت جو ہے یہی اسلام کی روح ہے۔ ایک شخص کو آپ دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ دیکھیے جی ایک زندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور پھر وہ اب جو ہے اگلے 10 لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، وہ 10 لوگ اگلے 10 لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک شخص اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے مسلمان، صحیح مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دین کی روح ہے۔ آج ہم نے دعوت دین چھوڑ دی ہے تو امت مسلمہ مردہ ہو چکی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا کہ تم میں سے جو موجود ہے وہ غیر موجود کو بتا دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دعا بھی دی، نظر اللہ عبدن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس سے شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی اور ایسے شخص کو پہنچا دی جس کو علم نہیں تھا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بات سنی ہوتی ہے وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیجیے، اللہ کے رسول کی آپ احادیث روز سنتی ہیں، ان پیغامات کو آگے پہنچائیے، اور کچھ نہیں تو صرف شیئر کر دیجیے۔ اس پر آپ کا نہ وقت لگے گا نہ آپ کا مال لگے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اس حکم پر آپ عمل کر لیں گی اور دین کی دعوت میں اپنا حصہ ڈال دیں گی، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ تو ایسا کیجئے کہ دین کی دعوت جس حد تک ہو سکتا ہے دیں۔ میں ایک بات کی طرف آپ کو اور بھی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ تواصی بالحق جو ہے یہ دین کی روح ہے۔ سورۃ عصر کو پڑھ کے دیکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالح کر لیے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو یہ جو تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے، یہ بھی دین کی ضروریات میں سے ہے۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں کہی ہیں، انسان خود ایمان لائے، اعمال صالح کرے، دوسروں کو دین کی دعوت دے، اور پھر دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ تواصی بالحق جو ہے یہ بھی دین کی اور ایمان کی شرائط میں سے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں میں نے خود نماز پڑھ لی تو یہ کافی ہے۔ نہیں بھائی، یہ کافی نہیں ہے، آپ کو خود بھی نیک بننا ہے، آپ کو جو ہے اپنے ماحول کو بھی نیک بنانا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا ماحول نیک نہیں ہوگا آپ خود نیک نہیں رہ سکتے۔ ایک عورت پر، کیونکہ میرا معاملہ خواتین کے ساتھ ہے، سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے، اپنے ماحول کو دیندار بنائے، اپنے رشتہ دار، اپنے ملنے جلنے والے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسائے، اپنی جو محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہنچائے، اور یہ پہنچانے کے لیے اس کو کوئی علیحدہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے وہ انہیں اللہ کے دین کے احکامات سکھا سکتی ہے۔ اب جس محفل میں آپ جائیں، وہ خوشی کی ہو وہ غمی کی ہو، اللہ کے احکامات پہنچاتے رہیے،
نیکی کا حکم دیتے رہیے، برائی سے روکتے رہیے، لوگوں کو دین کی ترغیب دیتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، یہ دین کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور باقی سب مسلمانوں کو اس کی توفیق دے۔ آج دین کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 2457 مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کتاب اور اس کے برابر چیز عطا کی گئی ہے۔ قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے کہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب کافی ہے، جو اس میں حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، اور جو اس میں حرام ہے ہم اس کو حرام سمجھیں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ خبردار رہو، درندوں میں سے کچلی والا جانور اور گھریلو گدھا حلال نہیں ہے، اور نہ ہی ذمی کا گرا ہوا مال تمہارے لیے حلال ہے، الا یہ کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اور جو کوئی بھی کسی قوم کا مہمان بنا، انہوں نے اس کی مہمان نوازی نہ کی، تو اسے حق ہے کہ وہ اپنی ان سے مہمان نوازی کے برابر ان سے وصول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈاکیہ بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، انہیں آپ اس پر عمل کر کے بتائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ نفس بھی کریں گے۔ تو ایک رسول کی 4 ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنا دے، یہ تو تلاوت ہوگی، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے، عمل کر کے دکھائے۔ حکمت سے مراد ہے عمل کر کے دکھانا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں اس سے مراد حدیث ہے، کیونکہ آپ کی عمل کی خبر حدیث میں دی جاتی ہے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت سکھائیں، بتائیں، تلاوت کر کے بتائیں، قرآن کی تشریح اور وضاحت بھی کر کے بتائیں۔ اس کی مثال یوں ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، لیکن قرآن میں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہے کہ نمازیں کتنی ہوتی ہیں۔ قرآن صرف ایک حکم دیتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ قرآن ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتاتا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی شرح کتنی ہوگی، وہ کتنے % دینی۔ تو یہ ساری تفصیلات کس کے ذمے تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھیں۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ اس سلسلے میں بار بار حکم دیتا ہے، میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ محمد میں ایک اور انداز سے ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کیا مراد ہے؟ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے، تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ مجھے کتاب اور اس کے برابر چیز عطا کی گئی ہے۔ قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے کہے کہ ہمیں اور تمہیں قرآن ہی کافی ہے، یہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، جو اس میں حلال ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، اور جو اس میں حرام ہے اور بس۔ ایسا نہیں ہے، خبردار رہنا چاہیے۔ آج کل یہ فتنہ بہت عام ہوا ہے۔ بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو جی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں جو مسئلہ ہے اس کا جو یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے بتائیے گا۔ اور حدیث کے بارے میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید حدیث جو ہے وہ تو صدیوں بعد لکھی گئی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ فتنے ہیں جن میں شیطان نے ہمیں مبتلا کر رکھا ہے، جس میں آج امت عام طور پہ مبتلا ہے۔
ایسا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیث کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں، ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تفصیل بتا دی ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ نماز پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید ہمیں بے شمار دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتاتا کہ نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس میں رکوع کا ذکر تو ہے، سجدے کا ذکر تو ہے، لیکن کیا رکوع پہلے ہوگا کہ سجدہ پہلے ہوگا، اور رکوع میں کون کون سی تسبیحات ہوں گی، اور قیام کیسے ہوگا، نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، یہ ہمیں قرآن نہیں بتاتا۔ نمازوں کی تعداد کیا ہوگی یہ بھی نہیں بتاتا۔ تو ایسے اہل قرآن جو ہیں وہ نماز جیسی بنیادی باتوں پر بھی اکٹھے نہیں ہو پاتے۔ میں اہل قرآن کے ایک جلسے میں گئی، وہاں پہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اب عصر کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اب یہ جی عصر کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے وقفہ کر دیا۔ اب وقفہ کرنے کے بعد کوئی شخص چل رہا ہے، کوئی شخص پھیل رہا ہے، کوئی شخص لیٹ رہا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خیر سے نماز جو وہ ان کا خیال یہ ہے چونکہ قرآن میں نماز کی ایک مخصوص شکل کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کیا کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو خیر سے کوئی کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی کھا پی کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور کوئی لیٹ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اب وہ وقفہ کوئی 10 منٹ رہا اور اس کے بعد پھر کاروائی شروع ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ تماشے لگتے ہیں جب آپ سنت پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو فرقہ جو ہے وہ نماز پر ہی اپنے آپ کو اکٹھا نہیں کر سکا، باقی دین کی باتیں وہ کیا کرے گا اسی سے ہی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ لیکن اس فرقے کو اپنے اس جو ہے تعویل پر بڑا فخر ہے، اور یہ فرقہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں میں اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اصل بات ہے کہ حدیث ہمیں پابند کرتی ہے کہ قرآن کی وہ تشریح کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، کیونکہ آپ کو قرآن کی تفہیم کا، قرآن کی تعلیم کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اب اس طرح کر کے یہ طبقہ جو ہے اپنے آپ کو ان تمام تفصیلات سے آزاد کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ اہل قرآن جو ہے نماز سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ کوئی کھا پی کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی لیٹ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، کوئی چل پھر کے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ تو یہ دین کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے۔ تو تم یاد رکھو، درندوں میں سے کچلی والا جانور حرام ہے اور گھریلو گدھا حرام ہے۔ کچلی والا جانور کون ہوتا ہے؟ کچلی کہتے ہیں یہ سوے جو ہوتے ہیں، ان کو کچلی کہتے ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے یہ دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی وہ شکار کرتے ہیں۔ مثلا ہاتھی کو آپ دیکھ لیجیے، ہاتھی کے دانت اتنے بڑے بڑے باہر بھی نکلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں کے یہ دانت ہوتے ہیں یہ جانور حرام ہیں، یہ حلال نہیں ہیں۔ اور گھریلو گدھا حلال نہیں ہے۔ گھریلو گدھے سے کون سا گدھا مراد ہے؟ جو کہ عام ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، جن کو استعمال کیا جاتا ہے، جو ڈینچو ڈینچو کر کے جس کی آواز آتی ہے۔ لیکن جو اس گدھے سے ذرا بڑا گدھا ہوتا ہے، مثلا جو اونٹ جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان بھی ایک گدھا ہوتا ہے جس کو ویشی گدھا کہتے ہیں، عربی میں اس کو ویشی گدھا کہا جاتا تھا، تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح گھوڑا بھی حلال ہے۔ تو خبردار، درندوں میں سے کچلی والا جانور اور گھریلو گدھا حلال نہیں ہے، اور ذمی کا گرا ہوا مال بھی حلال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اس کی پرواہ ہی نہ کی جائے۔ ذمی کو یہ نہ سمجھ لو کہ چونکہ وہ تمہارے ملک میں وہ جو ہے اس نے وہ جزیہ دے کے رہ رہا ہے تو تم اس کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھ لو، قطعاً نہیں۔ ہاں ایک صورت میں وہ حلال ہو سکتا ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے، وہ اتنا کم قیمت ہو کہ کوئی اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ مثلا یہ کسی کا یہ ایسا پین گر جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایسا مال کوئی اٹھا سکتا ہے۔ اور جو کسی بھی قوم کا مہمان بنا اور اس نے اس کی مہمان نوازی نہ کی تو اس کو حق ہے کہ ان سے اپنی مہمان نوازی کے بقدر جو ہے کچھ ان سے وصول کر لے۔ اصل بات یہ ہے کہ ذرا اس دور کا خیال کیجئے جس دور میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس دور میں نہ تو ہوٹل ہوتے تھے، نہ ریسٹورنٹ ہوتے تھے، نہ کوئی بیکری ہوتی تھی، نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کے اتنے زیادہ آلات ہوتے تھے۔ تو اس دور میں جب قافلے سفر کرتے تو ان کے لیے یہ بات بہت اہم ہوتی کہ وہ جس علاقے سے گزر رہے ہیں اس علاقے کے لوگ انہیں کھلا دیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی ان کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی، اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ قافلہ بھوکا اور پیاسا رہتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ایک بہت بڑی نیکی تھی۔ تو شریعت نے طے کر دیا کہ جو شخص اس کے پاس مہمان آئیں اور وہ ان کے مہمان نوازی نہ کرے تو جو مہمان ہے وہ ان سے اپنی مہمان نوازی کے بقدر زبردستی بھی وصول کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ آج اس حکم کی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ آج سارا کچھ ہمیں تیار مل جاتا ہے۔ بازار میں آپ کو بہت سی دکانیں مل جاتی ہیں، بلکہ اب تو آپ ایک فون کریں، ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو یاد رکھیں، جب یہ ساری تمام سہولتیں موجود نہیں تھیں تو اس حکم کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ایک بات میں آپ کو اس وقت پھر کہنا چاہتی ہوں، یہ جو اہل قرآن کا فرقہ ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو گے۔ تو لہٰذا اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت طریقے پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک میں حدیث سنا کے اپنی بات ختم کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو جنت میں جانے سے خود انکار کرتے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے میری نافرمانی کی تو اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ دوبارہ حدیث سنیے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کر لی، میرے راستے پر چلا، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، سنت طریقے پر عمل نہیں کیا، اپنی منمانی راہوں پہ چلتا رہا، تو اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2459، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کہ ایک چٹان پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ مکہ کے ایک کونے کی طرف آئے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے، پھر جب آپ واپس ہوئے تو آپ نے آدمی کو نماز ہی کی حالت میں پایا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ رسول، آپ کو پتہ ہے مکہ پہاڑی علاقہ ہے، ارد گرد سب پہاڑی پہاڑ ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو ایک پہاڑ پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ نے کچھ اپنے کام کیے اور واپس دوبارہ اس علاقے کی طرف گئے تو دیکھا کہ ابھی تک آدمی وہیں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ شاید اس کو گھنٹہ لگ گیا ہو، شاید اس کو 2 گھنٹے لگ گئے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، میانہ روی کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل کرنے سے تھک جاتے ہو۔ تو لہٰذا اسلام دین فطرت ہے، اپنے نفس پر سختی نہ کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے
کہ وہ اپنے نفس پر سختی کرتے تھے. انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور پھر رہبانیت کو نبھا نہ سکے. رہبانیت کیا تھی؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اپنی فطرت کے تقاضوں کی طرف توجہ نہ دینا یا دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا. تو تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے. میانہ روی اختیار کرو. اعتدال کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے. خیر الامور اوسطها. بہترین معاملہ کون سا ہوتا ہے؟ جو درمیانہ روی کا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو. جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو. کیونکہ جب انسان اپنے نفس پہ سختی کرتا ہے، ایک وقت میں تو سختی کر لیتا ہے لیکن ہر وقت یہ سختی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ ایک رات تو کوشش کریں گے میں ساری رات جاگ لوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ دوسری رات آپ ہمت نہ کر پائیں گی. اس کی بجائے یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ ہر رات تہجد کے وقت آدھے گھنٹے کے لیے اٹھ جائیں، باقی ساری رات سو جائیں. یا اگر اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے آپ 1 گھنٹے کے لیے اٹھ جائیے اور باقی رات اپنی نیند پوری کر لیجیے. تو ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دفعہ تو محنت کر لیتا ہے لیکن اس کو جاری رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. مسجد نبوی میں ایک عورت نے ایک رسی باندھ رکھی تھی جس میں ایک حلقہ تھا. جب وہ تھک جاتی عبادت کرتے ہوئے تو اس حلقے میں حلقے سے لٹک جاتی تاکہ ان کو نیند نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلقہ دیکھا تو آپ نے کہا اسے کاٹ دو. بات پھر وہی ہے، انسان ایک وقت میں تو اتنی ہمت کر لیتا ہے، بعد میں اس سے یہ نبھائی نہیں جاتی. تو اپنی نفس پہ زیادتی نہ کرے. اسی لیے ہمیں نفل اعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رہنمائی ملتی ہے کہ جب تک طبیعت میں نشاط ہو تب تک نفل نماز پڑھو، جب تک طبیعت فریش ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور جب آپ کی طبیعت تھکنے لگے، آپ کو نفل نماز میں یا تہجد میں مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دیں، سو جائیں. ہو سکتا ہے سونے کے بعد آپ دوبارہ اٹھیں تو آپ کی طبیعت زیادہ فریش ہو اور پھر آپ کو نماز میں پھر مزہ آئے تو پھر نماز پڑھو. اسی طرح آپ تلاوت کر رہی ہیں، نیند آپ کو آ رہی ہے، الفاظ جو ہیں وہ گڈمڈ ہو رہے ہیں، تو اس وقت بجائے تلاوت کرنے کے بہتر یہ ہوگا تلاوت چھوڑ دیں، قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں اور سو جائیں. ہاں فرائض کے لیے فرض نماز آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو بہترین راستہ میانہ روی کا ہے اور اللہ کے رسول کو وہی عمل پسند تھا جو تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو. نفل پڑھنے ہیں روز کے لیے اپنی عادت بنا لیجئے. بھئی میں اشراق کے 2 نفل پڑھ لوں گی، میں تہجد کے 2 نفل یا 4 نفل، جتنی آپ کو ہمت ہوتی ہے میں اتنی کر لیا کروں گی، لیکن روز. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آپ کو پتہ ہے خرگوش جب چھلانگے مار کے ایک دفعہ تو آگے بڑھ گیا لیکن اس کے بعد غفلت کی نیند سو گیا، لیکن جو کچھوا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچ گیا. تو روزانہ عمل کیجئے، تھوڑا کر لیجئے لیکن روز کر لیجئے. یہی معاملہ نماز کے بارے میں کریں، یہی معاملہ صدقے کے بارے میں کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ تو آپ مہینے میں 10,000 صدقہ نکالیں، اگلے 5 مہینے چھٹی کر لیں. اس کی بجائے بڑا بہتر تھا آپ ہر مہینے 2,000 روپیہ دے دیتے اور آپ کا کوئی بھی مہینہ صدقے سے خالی نہ جاتا. روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح کریں، طے کر لیں میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کروں گی، بجائے اس کے کہ ایک مہینے میں آپ نے ڈھیر روزے رکھ لیے اور اگلے 6 مہینے دوبارہ ہمت ہی نہ پڑی وہ نیکی کر رہے گی. اللہ اجر دینے سے نہیں تھکتے، انسان عمل کرنے سے تھک جاتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اپنے نفس کی آسانی کے ساتھ عبادت کیجیے. حدیث نمبر
2460 अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास हौज़ पर आओगे और मैं लोगों को इससे हटाऊंगा जैसे कोई आदमी किसी दूसरे के ऊँटों को अपने ऊँटों से हटा देता है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आप क्या हमें पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, तुम्हारी दूसरों से हटकर एक निशानी होगी, तुम मेरे पास वज़ू वाले चमकते आज़ा के साथ आओगे और तुम्हारा एक गिरोह मुझसे हटा दिया जाएगा, वो पहुंच नहीं सकेंगे। मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये मेरे साथी हैं। फरिश्ता जवाब देगा, आपको नहीं पता उन्होंने आपके बाद क्या क्या बिदआत की हैं। सबसे पहले देखिए बिदअत किसको कहते हैं। अभी हम सुन्नत के बारे में पढ़ रहे थे कि मन अतानी दाखिल जन्ना, जिसने मेरी अताअत की जन्नत में दाखिल हो गया। बमन आसानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से ख़ुद इनकार कर दिया। तो जन्नत में जाने के लिए 3 बातें लाज़मी हैं। सबसे पहली बात अक़ीदा तौहीद। अक़ीदा तौहीद के बग़ैर आप जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 2 सुन्नत की पैरवी। अगर आप सुन्नत पर अमल नहीं करते आप जन्नत में नहीं जा सकते, आप जन्नत में जाने से ख़ुद इनकार कर देते हैं। और तीसरी बात, आपका अमल अल्लाह के लिए खालिस हो, इखलास आपका मौजूद हो। जब तक ये 3 बातें नहीं होती आपका अमल कबूलियत नहीं पाता। तो एक बात समझ लीजिए, बिदअत किसको कहते हैं? हर वो नया काम जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो आपकी सुन्नत मुबारक नहीं है। हमने अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में किसकी पैरवी करनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इबादत के सिलसिले में क्या हुक्म है? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। ऐसे रोज़ा रखो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। ऐसे हज करो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करते थे। अपनी तरफ से कोई इंसान जितनी मर्ज़ी नेकी कर ले, उसकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उसकी नेकी तभी कबूल होती है जब उसके ऊपर सुन्नत की मोहर लगी हुई हो। अगर सुन्नत के की मोहर नहीं लगी हुई तो वह नेकी अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं पाती है। आज दीन के हर मामले में बिदात रवाज पा गई है। आप देखती हैं, ये जो हैं, खा अकीदे का मामला हो, खा अमल का मामला हो, अकीदे के मामले में इतने मज़ार हर जगह पे मौजूद हैं और लोगों का ख्याल है कि शायद ये लोग मुश्किल कुशा और हाजत रवा हैं, हमारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, हमें औलाद दे सकते हैं। ये बड़े पहुँचे हुए लोग जो भी है, ये अकीदे की ख़राबियाँ आप देखती हैं, हर चौथी गली में एक मज़ार मौजूद है। और जो अमल की ख़राबियाँ हैं, ईद मिलादुन्नबी रिवाज पा गई है और ईद मिलादुन्नबी के साथ जो खराफात होती हैं, मेरा ख्याल है वो भी सारे लोग जानते हैं, क्योंकि आप सारे लोग इसी मुआशरे में रहते हैं। इसके अलावा जो हैं हमारी खुशी की रस्में, हमारी पैदाइश की रस्में, हमारे मरग की रस्में, ये सारी की सारी जिनको दीन समझा जाता है, हालांकि उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रस्म व रिवाज से होता है। तो आज जो है वो खालिस दीन जो है वो अगर आपने हासिल करना है तो उसको उसके असल माखज़ से हासिल कीजिए। असल माखज़ कौन सा है? कुरान और हदीस। बहुत सी ऐसी बिदतें हैं जिनके बारे में टीवी से सुनाया जा रहा होता है, अखबारों में लिखा जा रहा होता है और लोग हमसे कहते हैं, देखें जी फ़लाँ अखबार में ये आर्टिकल आया है और फ़लाँ टीवी पे हमने ये बात सुनी थी। एक बात याद रखिए, अपने दीन को कभी अखबार और टीवी से ना सीखिए। अखबार और टीवी का कभी ये दावा नहीं होता कि हम दीन सिखाने वाले हैं, वो तो एक कारोबार करने वाले इदारे हैं और वो वही चीज़ लिखेंगे जो उनके कस्टमर्स जो हैं उनसे मुतालबा करेंगे। उन्हें हक बात कहने की कोई तकलीफ़ नहीं है। वो जो लोग उनसे मुतालबा करते हैं वो एक अच्छे कारोबारी की तरह उसे ही उनके सामने पेश कर देते हैं। तो लिहाजा दीन सीखना है तो मदारिस में आइए, दीन सीखना है तो उलमा के पास आइए, दीन सीखना है तो कुरान और हदीस से आपको मिलेगा। लेकिन कुरान और हदीस को समझने के लिए आपको नेक उलमा का साथ चाहिए। तो बिदती जो है इसके बारे में 2-4 बातें मैं आपको और बताना चाहती हूँ। शिरक और बिदत, ये 2 लफ्ज़ आपने सुने होंगे।
شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے اور بدعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی اطاعت میں شریک کر لیا جائے، اس کی عبادت میں، اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا لازمی تھا، اس میں آپ نے آپ سے علیحدہ کوئی طریقہ اختیار کر لیا، تو شرک اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ آپ کا حق تھا کہ آپ کے امتی جو ہیں آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جیسے شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح بدعت کی موجودگی میں عمل قبول نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے کہ انسان نیکیاں کرتا رہے اور وہ سمجھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن وہ اصل میں شیطان کو راضی کر رہا ہو، کیونکہ شیطان جو بدعتی ہوتا ہے اور بدعت ہوتی ہے اس کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ اس سے شیطان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ایسے کاموں میں لگائے جو کل کو اس کو حبا منصورہ بن جائے، جب قیامت کو اس کو ضرورت ہو تو وہاں اڑتی ہوئی راکھ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ وہ سمجھ رہا ہو، انسان سمجھ رہا ہو میں نے بڑی نیکی کی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پلے کچھ بھی نہ ہو، تو یہ شیطان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ تو بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتا جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔ یہ میں الفاظ پورے شعور کے ساتھ اور پوری اسے جو ہے دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے ادا کر رہی ہوں۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ بدعتی کی توبہ بھی بعض اوقات قبول نہیں ہوتی۔ جب توبہ نہیں قبول ہوگی تو وہ اپنی بدعت کو چھوڑے گا کیسے؟ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کے پکا ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ میں آج سے سنت طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے بارے میں آپ کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اپنی دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں، ہم میں سے ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے فلاں کپڑا اچھا ہے یا فلاں کپڑا اچھا نہیں ہے، فلاں لیدر کی جوتی میں لینے لگی ہوں، یہ لیدر جو ہے یہ کس قیمت کا ہے، یہ میرا حال ہے، ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹی سی 2 مثالیں آپ کو دی ہیں، لیکن دین کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں عمل کر رہی ہوں یہ عمل بدعت ہے یا سنت ہے۔ دین اتنا ہی فالتو ہے۔ کپڑے کے بارے میں تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ لون کا یہ پرنٹ جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے اور یہ کپڑا بڑا قیمتی ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، اور لیدر کے جوتے کے بارے میں یہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن دین کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے پاس یہ عذر قطعاً اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو علم ہی نہیں تھا، بلکہ یہ الٹی آپ کو کا سزا کا باعث ہوگا کہ تم نے کیوں دین کا علم حاصل نہ کیا۔ اور بدعتی کے بارے میں ایک بات اور جو اسی حدیث میں ہم نے پڑھی ہے کہ یہ لوگ حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے ان کے تو چہرے چمکتے ہیں اور ان کے تو اعضائے وضو چمک رہے ہیں، تو یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی بدعتیں شامل کر دی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ خالص سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ آج سے نیت کر لیجئے۔ اور ویسے میں بھی سوچ رہی ہوں کہ یہ جب میں ختم کروں، یہ جو ہے دورہ حدیث ختم کروں، تو میں انشاءاللہ تعالی آن لائن حدیث کی کلاس شروع کروں گی۔ قرآن کے پڑھانے والے اللہ انہیں اور توفیق دے بہت سے ہیں، لیکن حدیث پڑھانے والے بہت کم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دورہ حدیث کے بعد ایک حدیث کی کلاس آن لائن شروع کریں گے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو آہستہ آہستہ بتا دی جائیں گی۔ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا
جو ہمیں اطلاع دیتے رہیں۔ حدیث نمبر 2461 خارجہ بن زید سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مجھے آپ کے پاس بلایا گیا، یعنی حضرت زید کو۔ میں نے آپ پر قرات کی تو آپ نے میرے لیے فرمایا یہود کی کتاب سیکھو، میں اپنی کتاب کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں 15 دن بھی نہ گزرے تھے میں نے یہود کی کتاب سیکھ لی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکٹری بھی تھا اور ان کی کتابیں بھی آپ کے لیے پڑھتا تھا۔ تو اصل بات ہے ایک مسلمان کو نئے نئے علم سیکھنے چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ ہر مفید چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث میں حضرت خارجہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ان کے والد کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں، کیونکہ تورات عبرانی زبان میں تھی۔ یہود چونکہ دھوکہ دینے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر اعتبار نہیں کرتا، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں، تو تم ان کی کتاب سیکھو، تم ان کی زبان سیکھو۔ انہوں نے 15 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری بھی تھے۔ سیکٹری سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ وحی کو لکھوا دیتے تھے، تو یہ کاتبان وحی میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی قرآن کی آیت اترتی تو آپ ان کاتبان وحی میں سے جو موجود ہوتا اسے بلاتے اور فوراً وہ آیت لکھوا دیتے۔ تو یہ کاتبان وحی میں سے تھے، اور یہود کی کتابیں بھی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو لہٰذا ہر جو ہے ایسا علم جس کا آپ کو اپنے دین کے لیے فائدہ ہو، اس علم کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین کے لیے حکمرانوں کو خط لکھے تھے تو انہوں نے ایسے صحابہ کو منتخب کیا تھا جو کہ ان لوگوں کی زبان جانتا ہو، ان سے ان کی زبان میں بات کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کا حکم ہے کہ علم الانساب بھی سیکھو۔ علم الانساب سے کیا مراد ہے؟ شجرہ نسب، کون کس کا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو اپنے رشتہ داروں کا علم رہے گا، اور آپ کو یاد رہے گا فلاں کے ساتھ میرا رشتہ کتنا قریبی ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کر سکیں گے، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ اسلام کی بنیادی اقدار میں سے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں فراخی ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا فلاں کے ساتھ رشتہ کیا ہے، فلاں میرا چچا زاد ہے یا اس سے بھی میرا دور کا رشتہ ہے۔ تو جب خاندان بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات چونکہ لوگوں سے میل ملاقات نہیں ہوتا تو انسان کو رشتہ داریوں کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ تو ان چیزوں کی خبر رکھنی چاہیے تاکہ موقع آنے پر ہم ان کے ساتھ نیکی کر سکیں، اور اگر نہیں بھی موقع آیا تو اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ صلہ رحمی خاندان والوں میں محبت پیدا کرتی ہے، مال میں اضافہ کرتی ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے، اور عمر میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہ تو صلہ رحمی کے دنیاوی فائدے ہیں کہ صلہ رحمی کے ساتھ اہل خاندان میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو اجر ملے گا وہ انشاءاللہ جنت کی شکل میں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.